تاکہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے، یہ آپ کی بے عقلی کی سوچ، ورنہ حقیقت یہ ہے اللہ نے صرف مسجد کے اندر واسطہ رکھا ہے کہ جو آدمی بات مسجد آ کر سنے گا بات دل کو اترے گی، ورنہ خدا کی قسم بات دل میں نہیں اترے گی۔ آپ جتنا چاہے نشر و اشاعت کریں، جتنا چاہے آپ کسی والے تک پہنچائیں، بات دل میں اترے گی نہیں۔ یہ پیش دفعہ آپ پڑھیے واقعات پڑھیے، بے شمار حدیثیں صحابہ کے واقعات، ایک نہیں سینکڑوں قصے ایسے ہیں کہ صرف ایک ضدی کافر مسجد کا قدر رکھتے یہ کہتا ہے کہ میرے دل کی کیفیت بدل گئی ہے۔ ایک نہیں سینکڑوں قصے ہیں۔ سماموں کا آپ نے مسجد میں رکھا، ان کا دل پلٹ گیا، تو پھر ابن عمر دوسی نے مسجد کا قدم رکھا، ان کا دل پلٹ گیا۔ آپ بہت چیزیں سارے واقعات یہ بتانے کے لیے ہیں کہ قیامت تک امت کی ہدایت کا اور تربیت کا تعلق وہ آپ کی نشر و اشاعت سے نہیں ہے، اس کا تعلق مسجد کی ماحول اور علماء کی صحبت اور فرشتوں کے پروں کی تاثیر سے تربیت کا تعلق ہے۔ اللہ کے گھروں میں سے گھر میں جمع ہو کر لوگ اللہ کے احکام کے تذکرے کریں گے، فرشتے اپنے پروس آسمان کو گھیریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں کے درمیان فرمائیں گے۔ آپ کی حدیث پڑھیے، یہ آپ کا خیال ہے کہ مسجد میں جا کے بات کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امت کے ارتداد کا سبب یہ ہے، امت کے ارتداد کا سبب یہ ہے کہ امت کو دینی معلومات تو ہیں لیکن مسجد سے بے تعلقی کی وجہ سے عمل کی استعداد ختم ہو گئی۔ انسان کا یہ خیال ہو کہ عمل کی استعداد کے پیدا کرنے کا صرف مزیدی ذریعہ نہیں ہے، شاید وہ قرآن کی آیت کا بھی انکار کرتے ہیں، حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، صاف دین صاحب کا یہ خیال ہو کہ صرف مسجد ہدایت نہیں ملے گی اور بھی طریقے ذریعے ہو سکتے ہیں، تو وہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، اور اس کا کیا کہوں؟ آپ ان زندے آدان سے دین کی باتیں نشر کر کے آپ مطمئن ہیں کہ دین پھیل رہا ہے، ارتداد پھیل رہا ہے۔ آپ کہاں دین کے پھیلنے کے دھوکے میں ارتداد پھیل رہا ہے، آپ سمجھے دین پھیل رہا ہے۔ اللہ نے ان حلقوں میں کیا اثر رکھا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتی ہوئی تلوار ہاتھ میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ لے کر چلے کہ میں آج آپ کو قتل کر کے رہوں گا، میری دیکھ کیا حال ہوگا حلقمت کے کفر کا، اور کیا پارا کہاں چڑھا ہوگا حلقمت کے کفر کا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں آج آپ کو قتل کر کے رہوں۔ سرکار سنتی گیا عمر کہاں جا رہے ہیں کہ میں نے آج یہ کر لیا ہے کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے رہوں گا، یہ قصہ ختم ہونا چاہیے۔ پتہ چلا کہ بہن کے گھر میں قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ چل رہا ہے۔ آپ کو تو آج کل ایسے بے سرے اور سر پھرے لوگ ملیں گے، یہ کیا کہنے لوگے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیا تبلیغ جماعت کا اپنا طریقہ کار ہے۔ گھر میں قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ عورتوں کے درمیان، اس میں اتنا اثر ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حلقے میں داخل ہوئے، حضرت عمر کا دل پڑ جاتا۔ یہ تو بیچارے قرآن پڑھتے نہیں ہیں، یہ تو سمجھتے ہیں تبلیغ جماعت نے اپنا طریقہ گھاڑا ہے